آج جامعہ برہان القرآن میں ہماری کثیر تعداد میں آقا کی دیوانیاں حاضر ہیں، اور یہ بات سمجھ لیں کہ آپ خود نہیں آئیں، آپ کو مصطفیٰ نے بلایا۔ آپ کو کس نے بلایا؟ اونچا بولے، کس نے بلایا؟ مصطفیٰ۔ یہ میرے ساتھ بازی بیٹھی ہیں، ان کے جیب میں ککھ نہیں تھا، ان کی جیب میں بولیے نا ککھ نہیں تھا، اور یہ نعتیں پڑھ پڑھ کے مدینہ والے نے ٹکٹ بھی بھیجا اور رمضان مبارک کا عمرہ بھی کروایا۔ یہ بیٹھے ہیں، اب ہاتھ کھڑا کریں جس نے جانا۔ پکی بات ہے۔ اور اگر حضور آپ کے خواب میں آ جائیں، بتا دوں، ابھی بتا دوں، چلیں سن لیں۔ ہر رات کو عشاء کی نماز پڑھی، یہ میں آپ کو آگے بھی دیا تھا مگر میں دوبارہ دے رہا ہوں۔ ہر رات کو عشاء کی نماز پڑھی، جس جگہ آپ نے سونا ہو، میاں بیوی کمرے میں ہیں تو بیگم کو مت دے رہا ہوں نا، اب یہ بات سمجھ نہیں، بیٹے پنکھا میری طرف کریں، ادھر منہ اوپر سے کریں نا، نیچے ٹانگیں نہ کریں باجی تو آڈی بس ٹھیک۔ عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹے بیٹھ جائیں بیٹا، جس جگہ آپ نے سونا ہو، آپ کو کوئی پریشانی کوئی تکلیف ہے، سب سے پہلے آپ کا دل حضور کی محبت سے بھرا ہو۔ کس کی محبت سے؟ یہ جو عورتیں آ کے مجھے کہتی ہیں قادری صاحب بڑا پڑا ککھ نہیں ہوا، میرے سامنے ایسی ایسی مثالیں موجود ہیں۔ آپ کے شیخ پورہ کا وہ شخص، اس نے کیا کیا، ہمارا ایک سٹیکر لکھا ہوا تھا کہ ہر مشکل کشا کا علاج ہے درود و سلام۔ اس کا کیس نہیں حل ہوتا تھا، اس کا کیس حل ہو گیا۔ اس نے ہمارے ایک شاہ صاحب تم سے کہا کہ جی آپ کا سٹیکر لگا، مسئلہ میرا حل ہو گیا۔ انہوں نے کہا بتاؤ، اس نے کہا کیس میرا حل نہیں ہوتا تھا، میں ہر رات بلا ناغہ 500 بار حضور پر درود پڑھتا تھا۔ کتنی بار؟ مہینہ گزرا ہوگا، میں عدالت گیا، وہ آپ کے علاقے کا، مجھے عدالت میں جاتے ہی جج نے کہا کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا غریب آدمی۔ اس نے کہا نہیں، رات کو کیا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا حضور پر درود پڑھتا ہوں۔ اچھا جا، تیرا نام جو کیس ہے وہ تیرے نام پہ میں فارغ کرتا ہوں، تو جیت گیا۔ اس نے پوچھا جی آپ کو کیسے پتا چلا؟ اب یہ جج کے الفاظ، جج نے کہا آج رات آقا ملے اور مجھے ٹھوکر مار کے فرمایا اتنی دن سے غلام آ رہا ہے، کام کیوں نہیں کرتا اس کا؟ پڑھیں یقین سے۔ میں نے کیا جملہ بولا؟ پڑھیں یقین سے۔ آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ اے ہانڈی دیکھی، اچھا تو یہ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ ایک صحابی فرماتے میں حضور کے ساتھ تھا، جنگل میں چلے گئے، آواز آئی یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ۔ حضور جا رہے تھے، صحرا میں، آپ نے دیکھا آواز کدھر سے آ رہی، ادھر چل پڑے، دیکھا ایک ہرنی ہے، اس کو کسی نے باندھا ہوا۔ اس نے کہا حضور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شکاری کے قبضے میں آ گئی، چھڑا آپ دیں، میں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں۔ فرمایا پکی بات ہے؟ اس نے کہا جی پکی بات ہے۔ فرمایا آئے گی؟ اس نے کہا جی پکی بات آؤں گی۔ اگر میں نہ آؤں تو جو شخص آپ کا نام سن کر درود نہیں پڑھتا وہ لعنت مجھ پر جو اس پر ہوگی۔ جو شخص آپ کا نام سنے اور درود نہ پڑھے، جو اس پر لعنت ہوتی، رب کی لعنت مجھ پر اگر میں بچوں کو دودھ پلا کے واپس۔ فرما جا، وہ جس نے شکار کیا تھا نا وہ گھر گیا ہوا تھا، اس کو پتا نہیں تھا کہ حضور نے ہرنی کو چھڑا دیا۔ ہرنی گئی، بچوں کو پتا چلا، آج ہرنی کا گواہ آمنہ کا لال بنا، ضامن آمنہ کا لال بنا۔
इतनी देर में वो बंदा आया, उसने देखा हिरनी हुजूर ने छोड़ दी। हुजूर खड़े रहे कि हिरनी आएगी तो मैं जाऊंगा। थोड़ी देर के बाद हिरनी आई और आकर दो सलाम के पास आके कहते हुजूर मुझे बांध दे। वो जो मालिक था जिसने शिकार किया था उसने कहा सोनिया तुझ पर मेरी हिरनी भी कुर्बान, तुझ पर मैं भी कुर्बान। आपने उस हिरनी को देखा, फरमा हिरनी मौज कर। क्या कहा? जा हिरनी मौज कर। गई नहीं। फरमा मैं जो कह रहा हूं जा, वो नहीं गई। फरमा तुझे मोहम्मद कह रहा जा। जब उसने सुना ना हुजूर कह रहा, तो हदीस के अल्फाज है हिरनी ने रक्स किया। क्या किया? ऊंचा बोले, रक्स किया। और रक्स करके कहा सोनिया मैं हिरनी होगी गवाही दो तू मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो जाने लगी। जब जाने लगी इतनी देर में जिब्रील आ गया। अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको सलाम भेजा और एक पैगाम दिया। पैगाम आपको सुना रहा हूं। पैगाम दिया कयामत का दिन होगा जिस तरह आज अल्लाह ने हिरनी आपके सपुर्द की कि जैसे चाहा आपने इसको हुक्म दिया उसने माना, इसी तरह सारी उम्मत ए महबूब तेरी झोली में रख दूंगा। जिसे चाहना जन्नत दे देना, जिसे चाहना जहन्नम दे देना। तो लोगों जन्नत मुस्तफा का बोलिए क्या? इसलिए आज का मजमून रहमत मुस्तफा पर होगा। मैंने ना बाकायदा एक तरतीब होती है ना, मैंने ऐसे शुरू नहीं किया। आप औरतें आपका जरा मिजाज और है, आप जरा और तरीके से सुनती। हुजूर अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने दुनिया में भेजना था ना, बड़ी अजीब बात बताने वाला। आदम को भेजा, फरमा जा। मूसा को भेजा, फरमा जा तबलीग कर, मेरी दावत दे, मेरा प्रचार कर। ईसा को भेजा, फरमा जा। हर नबी को भेजा, रोका नहीं। ये बात सुने मेरी बेटियां, गौर से सुने कि रब को मोहम्मद से प्यार कितना। हर नबी को कहा ए आदम तू भी जा, ए मूसा तू भी जा, ए ईसा तू भी जा। पैदा सारे नबी हो चुके थे। जब सारे नबियों की रूहें पैदा हुई तो अल्लाह ने चाहा अब आमिना का लाल भी जाएगा। तो अल्लाह ने फरमाया अब क्योंकि मुस्तफा के जाने का वक्त है, महबूब मेरा ऐसे जाए जैसे आदम जाता, मजा नहीं आएगा। ऐसे जाए जैसे मूसा जाता, मजा नहीं आएगा। ये मेरा महबूब है, इसे ऐसे भेजू जैसे महबूब भेजे जाते। अल्लाह ने आदम को आवाज दी, आदम आ जाओ, मूसा आ जाओ, ईसा आ जाओ, हारून आ जाओ, इब्राहिम आ जाओ। मौला क्या होने वाला? फरमाया यही तो तुम्हें सुनाने वाला। सब नबी इकट्ठे हो गए। अब ये मैं पूरा खाका कुरान मजीद का सूरे आले इमरान का बता रहा हूं। सब नबी जमा हो गए। आदम भी बैठ गया, मूसा भी बैठ गए, ईसा भी बैठ गए, इब्राहिम भी बैठ गए। अब सुने, किसी एक नबी को इजाजत नहीं मिली खिताब करो। बारी ताला होने क्या लगा, पर मैं खिताब करूंगा तो समझ आ जाएगी। मजमा तैयार हो गया। और मजमा किनका? अंबिया का। बोलिए मजमा किनका? आपको अगर इको के साथ समझना है तो कह देना, आ रही है तो ठीक है। सब नबी अल्लाह के सामने बैठ गए। बोलिए कौन बैठे अल्लाह के सामने? मौलवियों को नहीं समझ आती कि मिलाद कहां लिखा हुआ, मिलाद कहां लिखा। सुना रहा हूं सूरे आले इमरान। बोलिए कौन सी सूरत? आले इमरान आयत नंबर 86। गालिबन 86 है, अगर मुझे सही याद, या 80 है या 86 है। सब नबी बैठ गए। फिर पूछा बारी ताला क्या होने वाला? पर मैं पहले सुनाऊंगा कि मैं क्या करने वाला हूं, फिर मंजर क्या करना है बताऊंगा, फिर जिक्र मुस्तफा का सुनाकर पर्दा उठा के दिखा दूंगा। सब नबी आ गए। और सुन ले मेरी बेटियां, किसी नबी को नबूवत अल्लाह ने दी ही नहीं जब तक उस नबी ने मुस्तफा का कलिमा न पढ़ लिया। आदम आए, उन्होंने लोगों से कहा पढ़ो मेरा कलिमा। मूसा आए, उन्होंने दुनिया में कहा पढ़ो मेरा कलिमा। ईसा आए, उन्होंने अपने लोगों से कहा पढ़ो मेरा कलिमा। आका आने लगे तो रब ने कहा नबियों दुनिया में कलमे अपने पढ़ा लेना, यहां बैठ के जरा मोहम्मद का कलमा पढ़ लो।
वहां तुम्हारे कलमे चलेंगे, समझ रहे ना बेटे, वहां किसके कलमे? दुनिया में हर नबी का कलमा अपना चलेगा, मगर अर्श पर मजलिस है मुस्तफा की, महफिल है मुस्तफा की, यहां किसी का कलमा नहीं चलेगा सिवाय आमिना के लाल के। अब मैं अपनी माँ बहनों से ना जरा महबूब की बात पूछ लूं कि ना पूछूं? पूछ लूं। ये बताएं आपका कलमा कौन सा? पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह, इतना पढ़ लिया। फिर पढ़ें ला इलाहा। आदम के जो उम्मती थे ना वो भी यही पढ़ते थे, मगर आगे जाके पढ़ते थे आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। अब इनमें से कोई भी कलमा आपका नहीं। बैठा आदम भी है, बैठा इब्राहिम भी है, बैठा मूसा और ईसा भी है, सदर आमिना का लाल है। अब बता कलमा कौन सा चला होगा? आदम को भी कहना पड़ा, मूसा को भी कहना पड़ा, ईसा को भी कहना पड़ा, हर नबी उसे ये पहले पढ़ना पड़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे बढ़िए, मोहम्मदुर। आदम जरा मेरे मोहम्मद का कलमा तो पढ़, ईसा मेरे मोहम्मद का। तो जरा बताएं वहां नारे मुस्तफा की किसने लगवाए? ऊंचा बोले, अल्लाह ने। आपको समझ आ गई पर मौलवी को समझ ना आई। कहां लिखा हुआ है? उसे आप घर बुलाएं, वो लून मर्च वाला डंडा पका के रखें, उसे कहा मौलवी साहब मेरे मियाँ जी समझ आऊंगी कहने की मेरे को समझ कहीं मैं सही समझाऊं। सबको कलमा पढ़ाने वाला अंबिया में से कोई ना था। आदम को अल्लाह ने इजाजत ना दी, कलमा पढ़ा, क्या कहा? फरमा नबियों बैठ जाओ, सब नबी बैठ गए। फरमा मेरे सामने पढ़ो मेरे मोहम्मद का कलमा। तो अल्लाह ने महफिल सजाई, अंबिया की बज़म बुलाई, शान मुस्तफा सुनाई, कपड़ा हटा के सूरत दिखाई। ये पहली महफिल की जो अर्श पर हुई। कहां हुई? शुक्र करें पाकिस्तान में नहीं हुई। ये जो आपका हाल देख रहे हैं बात, चौथा जुमा, खैर अल्लाह करेगा काम हो जाएगा। अब ये इतनी बात समझ आ गई, आगे चलें सुन लें। जब हुजूर पैदा नहीं हुए थे ना, लोग बच्चियां जिंदा दफन करते थे, ऊपर कुआं बना के बंद कर देते। आका आए, फरमा लोगों आज के बाद बेटी को मारना नहीं, प्यार करना है, तरबियत देनी है, उसको मोहब्बत के साथ परवान चढ़ाओ, तरबियत तुम दे दो, शादी तुम कर दो, जन्नत में मेरा कंधा तुम्हारे साथ लगेगा और जन्नत में चले जाएगा। बेटी तुम पालो। लिहाजा ये जितनी बेटियां ना, ये अपने बाप की जन्नत की टिकट है। ये बाप की जन्नत की हुजूर बात कर रहे थे तो ऐसे किसी ने बात कर दी। मेरे आका ने फरमाया जिसकी 3 बेटियां हो तरबियत करे तो जन्नत में जाएगा। एक शख्स ने पूछा जिसकी 2, फरमा 2 हो तरबियत करे जन्नत में जाएगा। एक ने पूछा 1, फरमाया 1 हो तरबियत करे जन्नत में जाएगा। एक घुटने के बल खड़ा होकर कहता सोनिया जिदा कख ना हो गए, जिसके पास हो वो तो जन्नत वाला और जिसके पास कख ना हो। एक रिवायत में हजरत आयशा ने पूछा, फरमाया आयशा जिसका कोई नहीं होता ना उसका मोहम्मद होता सल्लल्लाहु। यही वजह हमारे यहाँ कर्जा लेके कर्जा दिया नहीं जाता, बाद लोग बड़े परेशान होते और हदीस एक सुनाई जाती कि कर्जा जब तक वापस नहीं करेंगे अजाब नहीं टलेगा। ये हदीस उसके लिए है जिसके पास पैसा वापस करने का हो। और आका ने फरमाया अगर कोई शख्स मेरा उम्मती, अब हुजूर की करम नवाजी देखी, मेरा उम्मती वफात पा जाए, कर्जा वापस नहीं कर सका, अगर घर वाले के पास हो वो दे दो, अगर इसके घर वालों के पास माल वापस करने वाला माल ना हो, फरमा घबराने की जरूरत नहीं, उसका जामिन आमिना का लाल होगा। उसका जामिन हुजूर से पहले उम्मतों को पता था। इमाम सुयूती बयान करते बनी इसराइल में एक शख्स था, उसकी उम्र 200 साल था, बड़ा बुरा, उसकी वफात हो गई। जब वफात हो गई लोगों ने उसकी डेड बॉडी उठा के गंदगी के कूड़ेदान के ऊपर रख दी।
اب تھا زمانہ موسیٰ کا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، فرما موسیٰ ہمارا بندہ فوت ہو گیا، آپ جائیں اس کے کفن دفن کا بندوبست کریں۔ موسیٰ علیہ السلام چل پڑے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس گندگی کے ڈھیر کے اوپر گئے تو دیکھا جو اوپر ڈیڈ باڈی ہے وہ اسی بندے کی پڑی تھی جس کو اللہ نے کہا تھا اس کو نکالو اس بستی سے، یہ بڑا برا، نکالو بستی۔ تو کہتے مولا تیرے کہنے سے تو میں نے بستی سے نکالا تھا، اب مجھے تو آگے لگا رہا ہے، جنازہ بھی میں پڑھاؤں، کفن بھی میں بناؤں، دفن بھی میں کروں، سارا کام میں کروں۔ اللہ نے جواب دیا 200 سال اس کی عمر تھی۔ عمر کتنی تھی؟ 200 سال۔ رب ذوالجلال نے فرما موسیٰ تجھے اندر کی بات بتاؤں؟ ہاں باری تعالیٰ بتا۔ فرما اس کی عمر 200 سال ہے۔ کتنی؟ 200 سال۔ آپ کی کتنی عمر ہوتی ہے؟ مر کے 60 یا 70 ایسے ہی ہے نا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس کی 200 سال عمر ہے، تیرا امتی، اس کی ایک ادا مجھے بڑی پسند آئی۔ تو پوچھا باری تعالیٰ وہ ادا کیا تھی؟ فرمایا موسیٰ جب یہ تیری کتاب تورات کھولتا تھا نا تو اس کتاب میں اس کی نگاہ میرے محمد کے نام پہ پڑتی تھی۔ کس نام پہ پڑتی تھی؟ مصطفیٰ کے نام پر پڑتی تھی۔ یہ چومتا تھا، آنکھوں سے لگا کر ٹھنڈ محسوس کرتا تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ بھلے اس نے 200 سال گناہ کیے، ہم نے مصطفیٰ کا نام چومنے کے صدقے ہی معاف کر دیا۔ ہماری عورتیں قرآن مجید کھولتی ہیں تو چومتی ہے، چومتی ہے کہ نہیں چومتی؟ آج کے بعد جب چومو تو یہ سمجھ کے چومو سونا تیرے محمد کا نام چوما۔ کیا کہنا ہے؟ سونا تیرے محمد کا نام چوما۔ ایک شخص تھا نا وہ خانہ کعبے کے ارد گرد طواف کر رہا تھا، حضور علیہ السلام بھی طواف کر رہے تھے، وہ بھی طواف کر رہا ہے، حضور بھی طواف کر رہا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ حضور یہ ہے، اس کو آقا کا علم۔ اس نے کیا کیا ایک کونے پہ جا کے کہتا یا کریمو یا رحیمو یا کریمو یا رحیم، یہ دعا مانگ رہا تو اچانک پیچھے سے آواز آتی یا کریمو یا رحیمو یا کریمو۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ پڑھ میں رہا ہوں، یہ میرے پیچھے کون پڑھ رہا؟ اس نے مڑ کر دیکھا تو حضور کھڑے تھے۔ اب یہ بیٹے بات سمجھ لیں، اسے پتا نہیں تھا کہ حضور یہ، اور سب کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام جب کہیں جاتے نا تو حضور کا حسن بتاتا تھا کہ آمنہ کا لال یہ، یعنی اتنے حسین تھے پوچھنا نہیں پڑتا تھا۔ اللہ کی شان۔ اس نے نا جب حضور کے دیکھا نا حضور میری نقل اتار رہا ہے، اس نے سوچا بندہ میری نقل لا رہا ہے، میں اگلی تھان سے چلا جانا۔ اس نے وہ کونا خانہ کعبہ چھوڑ کے آگے چلا گیا، وہاں جا کے اس نے شروع کر دیا یا رحیمو یا کریمو یا رحیمو۔ تھوڑی دیر بعد اس کو آواز آئی پیچھے سے یا رحیمو، اونچا بولے یا کریمو، پھر بولے ہم۔ اس نے پھر مڑ کر دیکھا ہے کون جو پھر پڑھ رہا، پلٹ کر دیکھا حضور کھڑے۔ اس نے کہا یہ بندہ بعد نہیں آتا۔ اس نے کہا چلو یہ جگہ چھوڑتا ہوں، یہ ہٹ جائے گا، میں تیسری جگہ پہ چلا جاتا ہوں۔ وہاں سے اٹھا اگلی جگہ پہ چلا گیا۔ اس نے پھر اونچی آواز میں یا رحیمو یا کریم، اسے پھر کانوں میں آواز آئی کیا؟ اس نے جب تیسری بار آواز سنی پھر مڑ کر دیکھا پیچھے کون، دیکھا حضور کھڑے۔ اب حضور کو دیکھو پتا کوئی نہیں تھا کہ یہ حضور ہے۔ حضور کو دیکھ کے کہتا، دیکھے پتا کوئی نہیں مگر بولتے ہوئے کیا کہتا ہو بندیا یہ تو ایڈا سونا نہ ہو میں نا۔ اب یہ دیکھے پتا کوئی نہیں کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں، اگر تو اتنا خوبصورت نہ ہوتا تو میں تیری شکایتیں اپنے آقا کو لگاتا۔ بات کر رہا ہے مگر پتا۔ حضور نے فرمایا جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں، مجھے کیا خبر کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا مبارک ہو انا نبیوں کا فی الدنیا و شفیعوں کا فی العقبہ، دنیا میں تیرا نبی میں اور آخرت میں تیرا شفیع میں۔ اس نے کہا سونا میں نے معاف کر دیا۔ اب پتا نہیں تھا کہ اللہ کا رسول ہے، سونا میرے کو غلطی ہو کے معاف کر دیا۔ اب آپ اکثر آزمان ہیں، یہ جو پینڈو ہوتے ہیں ان کو آپ ایک دفعہ چھیڑ کے دیکھ لیں کیا کرتے ہیں جواب میں۔ پنجابی میں کیا کہتے ہیں، شاہدہ کیا کہتے ہیں، کسی پینڈو کو آپ چھیڑے نا
پان کے چٹن گے اور وہ ایک لفظ بولتے ہیں, مجھے تو بولنا نہیں آتا پنجابی کا, لیتے ہی پھیر دینا. اس نے جب سنا نا کہ حضور یہ حضور ہیں, اتنی دیر میں جبریل آ گئے. اس کو نظر آ رہا تھا کہ یہ کوئی بندہ, پتہ نہیں تھا یہ جبریل ہے. اس نے کہا آقا مجھے معاف کر دے, مجھے پتہ نہیں. فرما کوئی بات نہیں. جبریل آیا, اس نے آ کر کہا آقا مجھے اللہ نے بھیجا, آپ کے نام سلام آیا, اور اللہ نے فرمایا اس بندے سے کہیے, اس بندے سے کہیے آ لے میرے پاس, میں تیرے ساتھ نبٹ لوں گا. اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جا میرے محمد کو کہہ دے کہ یہ بندہ جو آپ سے اس طرح کی لینگویج استعمال کر رہا ہے, آ لے نبٹ لاں گا پتر تیرے رہا, تو آ صحیح. اور یہ جملے میں نے بولے, اس نے سن لیے. اس نے کہا اللہ میں نہ نبٹے گا؟ تو آقا نے فرمایا ہاں اللہ نے فرمایا میں نبٹ لوں گا, آ لے. اب اس کا جواب تھا, اس نے کہا اگر وہ نبٹ لے گا نا آپ کی دیکھ لیں گے, اگر وہ نپٹے گا ہم بھی نبٹ لیں گے. حضور نے فرمایا تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا آقا وہ مجھ سے پوچھے گا کہ تو گناہگار کیوں بنا, تیرے نام اعمال میں گناہ تھا, کیوں گناہگار بنا؟ تو میں کہوں گا تو بخشنے والا کیوں بنا, تیرا کام بخشنا تھا, بخش دیتا, تیرا کیا جاتا تھا. وہ مجھ سے پوچھے گا تو بخیل تھا, بخل بڑا کرتا تھا, کیوں کیا بخل؟ تو وہ کہتا اب میں پوچھا گا سونا تو تا کریم تھا نا, معاف کر دینا. یہ باتیں ہو رہی تھی, جبریل سن رہے تھے اور حضور رو رہے تھے. کتنا سیدھا سا بندہ میرا امتی, اللہ کو تڑیاں لگا رہا, اللہ کو تڑیاں لگا رہا. تھوڑی دیر کے بعد جبریل آیا اور آ کر کہتا ہے کہ اللہ پاک فرماتا سونا اس بندے کو میرا پیغام, میری بات کی سمجھ آ گئی نا آپ کو, اللہ پاک نے پیغام دیا ہے کہ یہ جو آپ کے سامنے کھڑا, یہ آپ کے ساتھ جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے, اللہ نے فرمایا قیامت میں یہ آپ کے ساتھ جنت میں جائے گا, آپ کے ساتھ جنت میں جائے گا. اور اگلا اس کو پیغام یہ ہے جب یہ میرے پاس آئے گا نا, یہ مجھ سے نہ پوچھے میں اس سے نہ پوچھوں, یعنی وہ جو حساب ہے نا مار کٹائی والا وہ ختم. تو اللہ نے رسول اللہ کو ایسا بنایا ہے. آپ دنیا کی بات کرتے, آقا نے فرمایا ایک شخص گھر سے نکلا, اس نے دیکھا کتے کو پیاس لگی, اس نے کتے کو پانی کنویں سے نکال کے پلایا. رب کو پانی پلانا اتنا پسند آیا, اس شخص کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا, اب گناہوں کو معاف. تو یہ ساری رحمت آمنہ کے لال کے صدقے میں. کس کے صدقے میں؟ آمنہ کے لال کے صدقے. ہمارے ہاں نہ ہماری نماز توجہ والی, میرا خیال یہ جتنی بیٹھی ہیں, یہ میں واقعہ سنا ہی دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے کچھ لوگ گزرے, آپ نے ان کو بد دعا. پہلی امتوں پر اتنا کرم نہیں ہوتا تھا. بہنوں بیٹیوں باؤ یاد رکھو, اس امت پر جو کرم اللہ نے آپ پر کیا ہوا, خدا کی قسم یہ پہلی امتوں پر نہیں ہوتا تھا. پہلی امت کے دل میں خیال بد آتا تھا, خیال بد, رب پکڑ لیتا تھا تیرے دل میں خیال آیا کیوں. اور حضور کے امتی کے دل میں خیال بد آ جائے, پوری نماز میں آ جائے, رب خیال معاف کر دیتا. کیوں معاف کرتا؟ یہ مصطفیٰ کا امتی ہے. یہ کس کا امتی ہے؟ یہ مصطفیٰ کا امتی. دیکھیے نا, جس جانور پر آقا سوار ہوئے پہلی بار, وہ کیا تھا؟ بولیے نا. حضرت حلیمہ سعدیہ جب آئی تھی, کس پہ آئی تھی؟ اونٹنی پہ. کون سا جانور تھا؟ اونٹنی. اب وہ جانور نہ اس کی زبان, نہ اس کے اندر کلام, نہ اس کو پتا کہنا کیا کرنا کیا. روایت میں آتا کہ جب اس کے اوپر حضرت حلیمہ حضور کو لے کے بیٹھی نا, تو سامنے کعبہ تھا. اس اونٹنی نے کعبہ کے طرف منہ کر کے 3 سجدے کیے. کتنے سجدے؟ اونچا بولی, کتنے؟ 3 سجدے کیے اور شکر کیا, مولا تیرا شکر ہے مصطفیٰ کی مجھے سواری بنا دی. وہ جانور ہو کے خوشیاں منائے,
ارے ناداں ایمان والے مومن، تو مومن ہو کر مصطفیٰ کی آمد کی خوشی نہ منائے؟ وہ خیال بد آتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا دے دی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ بد دعا نہ دینا، اس امت میں ایک نبی پیدا کر رہا ہوں، اس نبی کی امت کا یہ عالم ہوگا، اگر وہ نیکی سوچ لے۔ آپ کہتے ہیں نا، اب دیکھیں نا، آپ کو میں نے پوچھا کس کس نے عمرہ کرنا، ہاتھ کھڑا کریں ذرا، حالانکہ ٹکٹ کسی کے پاس نہیں ہیں، پیسے اتنے نہیں، بولیے نا، حج کس کس نے کرنا، ہاتھ کھڑا کریں، نہیں سارے کھڑے، مفت مال، پیسہ کوئی نہیں مگر ارادہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ ان کے نیک ایک ارادہ کریں گے، ہم اس نیک ارادے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں گے۔ قبول کا کیا مطلب؟ جیسا وہ سوچیں گے ویسا کر دیں گے۔ یہ بات کر لی تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ اگر اتنا کرم نوازی اس امت پر کرنا تو میری بنا دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، وہ میرے مصطفیٰ کی امت ہوگی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آیا کہ اتنی کرم نوازی والی امت میں اللہ سے مانگ لوں، سنیں امت مانگنے کی بات آئی تو عرض کرتے مولا میں نے اپنی کتاب میں ایک امت کا حال پڑھا، ایک امت کا حال پڑھا، اب میری طرف ذرا توجہ کرنا، نیکی سوچ لیں گے ایک نیکی ملے گی، سوچ لینے پر اب سارے ارادہ کریں ہم آج سے نبی پر درود پڑھیں گے، بولیے بولیے انشاءاللہ ہم آج سے نبی پر، آپ کا انشاءاللہ ہو گیا، قبول ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا عرض کرتے ہیں موسیٰ مولا بھائی ایک نیکی سوچ لیں گے تو اسے ایک نیکی دے گا، نیکی کی طرف چل پڑیں گے 2 نیکیاں دے گا، نیکی کر لیں گے 3 نیکیاں دے گا۔ مولا وہی میری امت بنا دے۔ فرما موسیٰ نے وہ بھی میری مصطفیٰ کی امت ہوگی۔ اب آگے چلیں، عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ میں نے ایک امت کا حال پڑھا پہلے زمانے میں، آپ کو یاد پہلے جب لوگ صدقہ دیتے تھے نا بکرا ذبح کر کے، کھاتے نہیں تھے، یہ جو قربانی کی آپ کھالے دیتے تھے، بکرا سارے ہضم، کٹا ہضم، ہر شے ہضم، آپ کھا سکتے ہیں، پہلے لوگ نہیں کھاتے تھے۔ پہلے کیا کرتے تھے، ایسے رکھتے تھے، ایسے لوگ آگے بیٹھ جاتے تھے، دعا نبی کرتا تھا مولا قبول کر، آگ کا گولا آتا تھا، ہر سے بھسم ہو جاتی تھی، وہ قبولیت کی نشانی۔ اللہ نے فرمایا سونیا تیرے غلاموں کے لیے میں یہ کرم کرتا ہوں، صدقہ پورے ہی کھا جائیں میں ثواب دے دوں گا، صدقہ پورا کھا جائیں، اب گھر جا کے پوری کھیر ہی کھا جائیں، کسی کو نہ دے۔ بھئی آپ کہیں گے نا قادری صاحب نے موز کر دی تھی، دینی نہیں، محلے دار مر جائے نہیں دینی، تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب تیری امت اگر وہ صدقہ کھا بھی جائے تو ہم اس کو ثواب دیں گے۔ اب یہ ثواب نیکی سوچ لے گا تو ایک نیکی، چلیں گے تو دوسری نیکی، کر لیں گے تو تیسری نیکی، یہ بھی مصطفیٰ کی امت۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا چلو یہ امت نہیں دینی، میں نے ایک اور امت کا حال پڑھا کہ وہ برائی سوچ لے گی۔ دیکھیے برائی آپ نے سوچی، مثلا آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے پیپسی نہ پلائی، میں ایک ٹھوک دوں، چل پڑے، راستے میں خیال آیا قادری صاحب دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، توبہ کر لی، ارادہ تھا ایک لگانے کا، پیپسی نہیں ملی قادری صاحب کو، لیکن راستے میں میرا ڈر لگا تو کیا ہوا، توبہ کر لی، اللہ ناراض ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں اتنا کر لینے پر بھی اللہ اسے نیکیاں عطا کرتا ہے۔ یہ صرف حضور کی امت، پہلی امتوں کو بھائی آپ نماز جب پڑھتے، یہ جتنی بیٹھی کوئی ہاتھ کھڑی کر کے کہے مجھے خیال نہیں آتا، کریں، میں کہتا ہوں نماز آپ یوں کریں اللہ اکبر، پورا ڈرامہ ہی نماز میں، پورا ڈرامہ، میں کہتا ہوں وہ عورت پوری ڈرامے میں گم ہو کے، بلکہ کئی بار اگلا دروازہ کھلا ہوتا، کھڑکی کھل جاتی، آگے وہ کیا ارتغل، وہ پورا جب تک وہ اندر کمرے کا ختم نہ ہو اس کے فرض ہی ختم نہیں ہوتے۔ آقا نے فرمایا کہ خیال آ جائے، پہلی امتوں پکڑ لیتا تھا، جبریل کو اللہ نے پیدا کیا تو جبریل کے 600 پارہ، کتنے پارہ؟ میں تھوڑا سا مزید اس واقعہ کو سمجھا دوں۔ جب جبریل کو پیدا کیا تو اس نے دیکھا نا میری اتنی عمر، اس نے 2 رکعت نماز ادا کی، کتنی؟ 2۔ پہلی رکعت میں یہ کھڑا ہوا 20,000 سال، کتنے سال؟ رکوع میں گیا 20,000 سال،
کھڑا ہوا پھر 20,000 سال، پھر سجدہ کیا 20,000 سال، پھر درمیان میں آپ 20,000 سال. آپ اندازہ کر اس کی نماز کتنے عرصے میں مکمل ہوئی. جب نماز مکمل ہو گئی نا تو سلام پھیر کے اللہ سے کہتا مولا میں نے کتنی مدت نماز پڑھی؟ فرما بہت مدت. تو فخر سے کہتا کوئی اتنی مدت پڑھ سکتا ہے؟ میرے آقا کے غلاموں سنو، آپ کو بھی نماز میں خیالات تنگ کرتے ہیں اور یہ خیال قیامت تک آئیں گے. میں نے اس کا حل بھی بتایا تھا اگر آپ کو یاد ہو. اللہ نے فرمایا جبریل جتنی عبادت تو نے کی ہے نا کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا، مگر ایک بات یاد رکھ، میرا محبوب آئے گا. کون آئے گا؟ میرا حبیب آئے گا. اس کا گناہگار امتی 2 رکعت نفل پڑے گا. کتنی نفل؟ شاہدہ بیٹا سنیں، یہ جتنے ایک ایک کا نام لوں گا سنیں. 2 رکعت نفل پڑے گا. اسے کخ نہیں یاد ہوگا کہ میں کس رکعت میں کھڑا ہوں. آپ کی نماز ایسے ہے کہ نہیں جی؟ پھر آپ پوچھتے ہیں سجدہ تھا. ہماری بیٹیاں جوان بیٹیاں وہ بھی بھول جاتی، موبائل پہ واٹس ایپ پر کال کرتی، آدھی بات رہ جاتی. اچھا میں نماز پڑھ کے باقی کرنیاں کرنا، وہ باقی ساری نماز میں سوچتی کہ کی کرنا، ساری سوچتی پھر نماز بولتی. بات آگئی نا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا اے جبریل وہ میرا محبوب کا امتی 2 رکعتیں ادا کرے گا. کبھی بھول جائے گا، کبھی بھٹک جائے گا، کبھی بہک جائے گا، اسے پتا نہیں ہوگا میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4. سلام پھیرے گا. وہ 2 رکعت میرے مصطفیٰ کا امتی پڑھے گا، بھٹکے گا، بہکے گا، بھولے گا. فرمایا جبریل تیری اتنی مدت کی عبادت ایک طرف، میرے محمد کے امتی کی عبادت ایک طرف. تجھ سے زیادہ عبادت اگر قبول ہے، پسند ہے، مصطفیٰ کے غلام کی پسند ہے. تو عرض کرتے مولا وہ گناہ سوچ لے گا، گناہ نہیں ملے گا. اب ذرا سوچیں، یہ دیکھیں نیکی سوچ لے تو ایک نیکی، گناہ سوچ لے تو کوئی گناہ نہیں. ٹھیک ہے نا؟ آگے چلیں. نیکی کی طرف چل پڑے تو کتنی نیکیاں ہو گئی؟ 2. گناہ کے لیے چل پڑے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اب ذرا دیکھتے نا، نیکی کر لی 3 اکٹھی نیکیاں، اب یہ کتنی ہو گئی؟ 3. گناہ کر لیا 1 گناہ. اب ذرا دیکھیں نیکیاں کتنی؟ اونچا بولے نا 3. اینڈ تک آواز ہے. نیکیاں کتنی؟ 3. گناہ 1. اللہ نے فرمایا کہ وہ میرے محبوب کی امت ہوگی تو اس کی نیکی کا یہ عالم ہوگا. اگر برائی کی طرف جائے گا تو 1 لکھی جائے گی. اب یہ میری طرف دیکھیں، ادھر کون سا فرشتہ؟ ادھر کا فرشتہ کیا لکھتا ہے؟ نیکیاں. اونچا بولے کیا؟ اور یہ آپ نے کسی کو گالی دی یہ لکھے گا، غیبت کی یہ لکھے گا، حسد کیا یہ لکھے گا، کینہ کیا یہ لکھے گا، آپ نے کسی کے اوپر بہت بڑا الزام لگایا یہ لکھے گا. اور آپ کو معلوم ہے یہ نیکی کب لکھتا؟ آپ نے گالی دی، آپ نے موبائل پر کسی کی چغلی کھائی، اس کو یہ منع کرتا ابھی نہ لکھ، ابھی نہ لکھ. اب آپ دیکھیں حضور کی امت نسبت مصطفیٰ کے صدقے خیرات رحمت کی کیا ملتی، اس کو یہ منع کرتا ہے ابھی نہ لکھ، اور اس کو منع کر کے یہ ریت چھوڑتا. اللہ کرے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، ندامت کر لے اور توبہ کر کے مان جا. یہ ریت چھوڑتا ہے، اس کے دل میں 24 گھنٹے کے اندر اندر خیال آتا مجھ سے گناہ ہو گیا، مولا مجھے معاف کر لے. ابھی اگلا لمحہ گزرتا نہیں، یہ فرشتہ اس کی برائی اپنے نام نیکی لکھ کے کہتا دیکھا برائی تیرے ہتھے نہیں آنے دی، میں نے نیکی بنا کے اپنے پاس درج کر دی. یہ فرشتہ آپ کے پاس آئے، یہ جب چلے جائیں گے نا، آپ جب قبر میں چلے جائیں گے، یہ چلے جائیں گے اوپر. آقا فرماتے یہ اوپر جا کے کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے عرض کرتے مولا تیرا بندہ ذکر کرتا تھا چلا گیا، تیری محبت کی محفلیں کرتا تھا چلا گیا، اب ہم فارغ ہو گئے، اب ہم فارغ ہو گئے، اب ہم فارغ ہو گئے. تو باری تعالیٰ اگلی محفل دس دے، باری تعالیٰ اب ہمیں جگہ دے، ہم تیری بارگاہ میں بیٹھ کے ذکر کریں. اللہ فرماتا تیری بارگاہ میں ذکر کے لیے پہلے فرشتے موجود ہیں. زکیہ بیٹے سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ پہلے فرشتے موجود ہیں. یا اللہ اگر وہاں فرشتے موجود ہیں زمین پہ جگہ دے دے،
اللہ فرماتا فرشتوں زمین پہ بھی جگہ پر فرشتے موجود ہیں, زمین پر بھی ملائکہ, لامکان پر بھی ملائکہ, کوئی جگہ نہیں تمہیں بٹھانے کے لیے. تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا پھر ہم کہاں جائیں؟ تو اللہ پاک فرماتا اذهبا الی قبرہ, جس گناہگار کے اندر سے نکل کے آئے ہو اس کی قبر پہ بیٹھ جاؤ. کہاں بیٹھ جاؤ؟ اس گناہگار کی قبر پہ بیٹھ جاؤ. جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی استغفار مجھ سے مانگتے ہوئے چلے جاؤ, بخشش کی رحمتیں اس پر ہوتی چلی جائیں. یہ حضور کے صدقے. اور یہ یاد رکھ لیں, بلا دیں, یہ یاد رکھ لیں, یہ جو کرم نوازیاں ہوتی ہیں نا, کرم نوازیاں, اس کا ڈنڈورا نہیں پیٹا جاتا. اب میں سنا دیتا ہوں. دیکھیں یہ میں نے کتنے لوگوں کو فون کیے, واٹس ایپ کال کر کرا کے یہ خلقت آئی ہے. یہ ذرا چاروں طرف دیکھیں, ذرا اپنی گردنیں گھما لیں نا, ایکسرسائز بھی ہو جائے, گھمائیں ذرا, ٹھیک ہے. تو یہ حضور کی دیوانی آئی. آقا فرماتے ہیں کہ جس شخص کو مجھ سے محبت ہوگی, بولیے کیا ہوگی؟ محبت ہوگی. جب میدان محشر آئے گا نا تو وہ میرے ساتھ اس وقت تک لگا رہے گا جدھر جدھر میں جاؤں گا وہ امتی بھی میرے ساتھ جائے گا. اب آپ خوشخبری سن لیں, نہیں اس پر وہ اسلامی نہیں. اگلا مہینہ حضور سیدنا غوث اعظم کا. کس کا مہینہ؟ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ. اب تھوڑی سی خوشخبری سنا دیتا ہوں, تھوڑی سی. مجھے اس طرح سیمسنگ کا موبائل تو اس میں 2 ڈائریاں آتی ہیں. 28 اگست تاریخ کون سی, یہ صرف اپنے تک رکھیں. میں احتراماً آپ سے عرض کروں گا کہ یہ بات اپنے تک رکھیں, آگے نہ سنائیے گا. یہ صرف آپ کی دلجوئی کے لیے. 28 اگست دن کون سا تھا؟ میرے خیال بدھ تھا. جی بدھ تھا, میرا خیال ہے بدھ تھا یا منگل. صبح ہو 7:30 بجے. کتنے بجے؟ حضور علیہ السلام نے خود کرم نوازی فرمائی. کتنے بجے؟ اب لمبی چوڑی میں نہیں چھوڑتا, اشارہ. اور حضور علیہ السلام نے جو فرمایا ہے ایک میری والدہ کے لیے. اب جتنے ایریے پہ آپ بیٹھے ہو, اس کونے سے لے کے اس کونے کا یہ جو ایریا, اس کے بارے میں مجھے فرمایا گیا. یعنی سامنے حضور ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں. مجھے فرمایا گیا کہ یہ جو جامعہ کا یہ حصہ ہے نا جہاں یہ بیٹھے ہو, اس حصے پر یعنی سارا ایریا, میں نے ویسے لوکیشن بتا دی نا, اس کے اندر جو آئے گا نا, جو آئے گا اس کو وہی فیض ملے گا جو میرے مدینہ میں آ کے ملتا. اب یقین کریں میں بڑا پریشان ہوا, کہاں مدینہ کہاں یہ, بار بار بتایا جا رہا, بار بار. تو میں پریشان ہو کے کہتا ہوں یہاں تو اعلان ہو رہا, ہاں حضور علیہ السلام کا یہاں جس میں اقدس ہوگا. تو ایک تو یہ کہ ہمارے ادارے ہیں, یہ جو طریقہ بتا رہا ہوں یہ ان عورتوں کے لیے جو شادی شدہ صاحب اولاد ہیں, اگر عمر رسیدہ تو ان کے لیے سونا. ہمارے ادارے کے بچوں کو پتہ جو میں بات کہنے والا ہوں, اس جامعہ کے اندر خوشبو کبھی کبھی بہت آتی ہے. یہ بچیاں کدھر ہیں ذرا ہاتھ کھڑی کریں جو ہماری ادارے کی طالبات. یہ والد صاحب کے وفات کے فوراً بعد اس کو معلوم جب نئے دفن ہوئے. اب یہ 4 دن پہلے جو خوشبو ہے یہ بچوں کو بھی معلوم, ہمارے ادارے کی جتنی اسٹوڈنٹ سب کو معلوم. یہاں بیٹھی تھی نعت پڑھ رہے, کوئی پتہ نہیں. اور یہ روایات میں ہے کہ جس مقام پر حضور علیہ السلام تشریف لائے وہاں خوشبو ضرور آتی ہے. میں نے وظیفہ جو بتا رہا ہے نا وہ بعد میں سمجھا دوں گا کیسے پڑھنا.
جس مقام پر حضور خواب ہو یا حقیقت. ہمارے جامعہ میں منہاج القرآن منہاج یونیورسٹی اس نے ایک کورس شروع کیا. وہ خواتین جو یہ چاہتی ہوں کہ ہماری حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے, وہ یہاں کے کورس سیکھیں. میں نے ایسی خاتون دیکھی ہے, میں نے شادی سے پہلے تو مجھے بڑی زیارتیں ہوتی, شادی کے بعد زیارتیں بدل گئی, یعنی ہوتی ہیں مگر یہ ساری آپ کو نہیں بتاتا. آپ اگر یہ چاہیں کہ حضور کا کرم ہو میرے گھر میں, حضور عطا کریں. جہاں ہمارے مجمع میں شاید میں بات کروں تو وہ عورت مجھے بتا دے, یہاں بیٹھی ہوئی ہے, اس نے مجھے خود بتایا. اس نے کہا قادری صاحب اللہ گواہ, میں نے جب سنا نا کہ حضور غوث پاک کا آپ کے اوپر کرم ہے تو مجھے بڑی آگ لگی. کہتی میں گھر میں کچن میں تھی تو سردیوں کا موسم تھا تو میرے دل میں آیا یا غوث پاک صرف قادری صاحب دے غوث پاک ہو, میرے نہیں. کہتی یہ کہہ کے تو میرے دل میں آیا سرکار آج میں نے مچھی کھوا دو. یہاں شاید وہ بیٹی بیٹھی ہوگی, میں نے بات اس کو پہلے بتائی. میں نے کہا میرا دل تھا مچھی کھانے کو, تو میں گھر گیا تو میرے جہاں سے میں کہہ کے گیا سرکار آج مچھی کھوا دو. پیسہ میں کوئی نہیں خرچ کرنا, مچھی کھانے. گھر گیا ہوں تو ایک لڑکی گھر میں بیٹھی تھی ان کے پاس, میرا منہ دیکھ کے کہتی قادری صاحب مچھی کھانی. میں نے چونک کر کہا بیٹے کھانی تو ہے. یہ کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ وہ ایک بوتل ملتی ہے آج کل ریڈ بوتل, بڑی بیماری لگی قوم کو ریڈ بوتل. کہتی ریڈ بوتل آپ پلا دیں, مچھی میں پلا دیتی. میں نے کہا ٹھیک ہے پلا دیتے. وہ پکا کے لائی میرے پاس. اسی طرح ہمارے یہاں کی بازیاں بھی بیٹھی ہوئی ہوگی, یہاں اٹھ کے یہ جو تسمیاں دے رہی ملنگڑی پھر رہی. میں ایسے بیٹھا, دل میں آیا آج مچھی آ جائے تو کیا بات. آنکھ کھولی تو پتیلی سامنے تھی. وہ مجھے سرکار کہتی یہاں پھر رہی ہے, آج سرکار ٹکن کھول کے دعا کرو. میں نے کہا جمعرات ہے آج, تو اس نے دعا کرانی, ٹکن کھولا تو مچھی. اس نے یہ باتیں سن لی, سن کے کہتی قادری صاحب میرے دل میں آج سرکار تو ہی صرف قادری صاحب آج مچھی کھانی. یہ الفاظ اس کے میرے نے. کہتی دستک ہوئی, میرا شوہر گھر آیا اور گھر آ کے مجھے چھاپر دیا. چھاپر کھولا تو اس میں مچھلی تھی. مجھے کہنے لگا لے بی بی تم بھی کھا دے میں بھی کھاؤں. میں دو چیزیں آپ کو دوں گا. سب سے پہلے دیکھیں میرا تعلق منہاج القرآن, یہ سارے رنگ میرے منہاج القرآن. میرا بیٹا منہاج یونیورسٹی پڑھتا, منہاج بھائی. اسی طرح ہمارا ایک بانجا وہ اس وقت خانہ کعبہ میں بیٹھا ہوا, وہ آپ کے لیے دعا کر رہا. تصویر اس کی آئی ہوگی ماشاءاللہ, ٹینٹ بڑی سونی اس نے کرائی. وہ اور میرے بہنوئی یہ کل گئے تھے, آج کیا بار ہفتہ, کل گئے تھے. اس سے میں نے کہا تھا کہ میری ان بیٹیوں کے نام پر, اس نے کہا قادری صاحب مت بولیں, میں ان سب بیٹیوں کے نام پر ایک عمرہ کروں گا. میں نے کہا نہیں بیٹے مجھے صرف عمرہ نہیں چاہیے, جتنی دن مکہ مدینہ ہو 2 نفل میرے آقا کے غلاموں کے نام پر مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیں. وہ کرنے چلا گیا الحمدللہ, وہ بھی ایم فل کر رہا. اسی طرح میرا ایک بانجا منہاج یونیورسٹی میں کوآرڈینیٹر, یعنی میں نے سب کو حضور کے پیار میں لگایا. یہاں بانجیاں بیٹھی ہیں, سب کو نعت خواہ بنا. یہاں ایک موٹو اٹھ کے ابھی گئی ہے فروا, ڈبل ایم میں, اس کو نعت خواہ میں نے بنا. اس سے چھوٹی چڑیل ہے یہاں بیٹھی, اس کو بھی میں نے نعت خوانے کی طرف لگا. مقصد کہنے کا یہ آپ بھی کسی کو تیار کریں. قبر میں جانا کہ نہیں جانا جی؟ جس نے نہیں جانا ذرا ہاتھ کھڑا کر. انہوں نے نہیں جانا, یہ انہوں نے بھی نہیں جانا. لہذا اب غور سے سن لیں, جب آپ عشاء کی نماز پڑھیں, آپ نے نعت پڑھی, مائک پکڑ لے بیٹا, تو آپ نے قبلہ رخ بیٹھنا. خواب نہ کسی کو سنا, جو آئے نہیں سنانا. میاں کو نہ سنا, بیٹے کو نہ سنا, کسی کو نہ سنانا, خواب نہیں سنانا. 7 دن گزریں گے. کتنے دن؟ خوشبو آنا شروع ہو جائے گی, سمجھو آپ کو قبول کر لیا. اب ذرا نعت سن لیں, اس کے بعد باقی کا. شکنجی تو پلا.